نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس بابرکت محفل میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا جلسہ، ایسا میلاد مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس عظیم میلاد جیسا میلاد نہ ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ میلاد ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر منعقد ہوا۔ یہی تو وہ میلاد ہے جس کی صدارت و کتابت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی دنیا کا بادشاہ یا کوئی وزیر و امیر نہیں، بلکہ اس کی صدارت و کتابت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ذات محترم، اس جلسے کا بیان سننے والے کوئی ہم جیسے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ ہستیاں تھی جن کو آپ کیا بلکہ زمین و آسمان والے انبیاء کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس جلسے میں تمام کے تمام انبیاء کرام حاضر تھے، اور اس جلسے کا مہمان خصوصی بھلا کون تھا؟ کوئی دنیا کا شہنشاہ یا کوئی بہت نامی گرامی نہیں، تمام نبیوں کے سردار آپ کے اور میرے نبی مکرم تھے۔ اس جلسے کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت خسرو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے من بودم۔ جلسہ توحید، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر دو جلسے کیے ہیں، ایک جلسہ رسالت اور دوسرا جلسہ توحید۔ روز مساق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک آواز آتی ہے قالوا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب یہ آواز باقی ارواح سنتی ہیں تو سب کی سب یک زبان ہو کر بول اٹھتی ہیں بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ بلا کہنے والی ذات کون تھی، اللہ کو اللہ ماننے والی ذات کون تھی، رب کو رب کہنے والی ذات کون تھی؟ یہ آپ کے اور میرے نبی مکرم تمام نبیوں کے سردار کی تھی۔ اسی لیے قرآن میرے نبی کی بولی بولتا ہوں وہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ روزی مثال جب وعدہ لیا گیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرنا، وہاں سب کی روحیں موجود تھی، ہر ایک نے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن دنیا میں آ کر کئی لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، کئی لوگ آگ کی پوجا کرنے لگ گئے، کئی لوگ نہ جانے کس کس چیز کی پوجا کرنے لگ گئے۔ یہ انسان کی اپنی بدبختی اور بدنصیبی ہے، اللہ سے کیا وعدہ توڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جائے، کسی اور کی پوجا میں لگ جائے۔ یہاں کوئی مانے نہ مانے، وہاں تو مان کر آئے ہیں، کہہ کر آئے ہیں کہ دونوں مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔